گوروں سے زیادہ تو ہم جو ہے وہ گستاخ ہیں. قرآن رکھا ہوا ہے گھر میں پڑھا آج تک نہیں, اس سے بڑی قرآن کی ڈسرسپیکٹ اور کیا ہے؟ اتنی بڑی کتاب آپ کے پاس ہے, وہی مینول آپ کے پاس ہے, لیکن وہ نہ سوچنا ہے, نہ کوشچن کرنا ہے, نہ پوچھنا ہے, نہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی. یو ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ ٹیچر. کھوج لگائیں, دنیاوی معاملات میں بیسٹ کی کھوج لگاتے ہیں, بیسٹ ٹیوٹر مل جائے, بیسٹ ٹیچر کون ہے جی آج کل, بیسٹ اکیڈمی کون سی ہے, بیسٹ اسکول کون سا ہے, لیکن دین کے معاملے میں کھوج ہی نہیں لگانی, بیسٹ کو ڈھونڈنا ہی نہیں, کوشش ہی نہیں کرنی. یہی ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے. اس وجہ سے ہمیرے کوشچن آنسر نہیں ہوتے, اس وجہ سے ہمیں زندگی کا صحیح فلسفہ ہی نہیں پتا. 90% لوگوں کو کلیئر ہی نہیں ہے زندگی کا فلسفہ. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, نان مسلمس تو ایک اور اسٹوری ہے نا, ان بیچاروں کو تو میسج پہنچانا ہے ابھی, مسلمانوں کو ہی نہیں کلیئر. اس لیے بہت کلیئرلی اللہ نے بتایا ہوا کہ تم لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. یہ اللہ کی ڈیوائن ول تھی, اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ایسے ہونا ہے, بیکاز ہی از گاڈ. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں نہیں اللہ کو نہیں پتا تھا, انسانوں نے خود سلیکٹ کیا, پھر آپ کا کاؤنٹر کوسچن ہوگا پھر وہ گاڈ کیسے, جب اس کو پتا ہی نہیں. تو گاڈ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, گاڈ کو انسان کے کٹہرے میں نہ کھڑا کریں, اپنے مائنڈ کے مطابق گاڈ کو جج نہ کریں, گاڈ کو گاڈ کا درجہ دیں. گاڈ ہے کون؟ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, دیٹس وائی ہی از اللہ, دیٹس وائی ہی از گاڈ. اللہ کو سب پتا ہے, اللہ کی ڈیوائن ول ہے, لیکن انسانوں سے فری ول بھی نہیں پوچھا, اور انسانوں نے کہا ہم جائیں گے. اچھا, اس کے بعد یہ کرونالوجیکل آرڈر ہے, انسانوں سے پوچھ لیا, الست بھی لے لیا, ایکسیپٹ کرتے ہو, یس کالو بلا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پروٹوکول کے لیے پریزنٹ کیا اینجلز کے سامنے, اور کہا کہ یہ میرا مارول ہے, اس کو تعظیمی سجدہ کرو, اس کو آنر کرو. یہ کس لیے ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ پہچانو اپنے آپ کو, جانوروں والی حرکتیں نہ کرو. جس دن تمہیں اپنا مقصد پتہ لگ گیا تم یہاں کرنے کے آئے ہو, جس دن تمہیں یہ پتہ لگ گیا تمہارا آنر کیا ہے, تمہیں اللہ نے کتنی کریشن پہ فضیلت دی ہے, یہ فضول کاموں سے نکل آؤ گے تم. یہ چنچلوں سے, دنیاوی چنچلے, چھوٹی موٹی ٹینشن, یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. صحابہ کو پتہ لگ گیا تھا, اس لیے وہ مسکراتے تھے, ہنستے تھے دنیاوی مشکلات میں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. جانا تو ادھر ہے نا, ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے بھی اوپر کی ایک چیز ہمارا ویٹ کر رہی ہے, جہاں ہم امورٹل ہیں. ٹرانسفر تو وہاں ہونا ہے, بس پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہاں کی 60 سال 70 سال کی لائف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی. وہ جوہر کر کے دکھاؤ جس کے لیے اللہ نے تخلیق کی تمہاری, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پرپز ہے. اس سے نوبل پرپز کیا ہے؟ کوئی مجھے دے دے, آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اس سے نوبل پرپز کیا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی دنیا میں تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں, تم میں سے احسن عملا, بہتر عمل کرنے والا کون ہے. بہتر عمل کر کے دکھاؤ, ایکسیڈ کرو ایک دوسرے کو, کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے. احسن عمل, تم میں سے کون ہے جو غصے کو قابو پانے والا, تم میں سے کون ہے جو کارنل ڈیزائرز کو قابو کرنے والا, تم میں سے کون ہے جو انجسٹس کو کرب کرے گا, جسٹس کو امپلیمنٹ کرے گا, تم میں سے کون ہے جو ویک کو اوپر لے کر آئے گا, سہارا بنے گا. کر کے دکھاؤ, اٹس یورز. میدان تمہارا ہے, گراؤنڈ تمہارا ہے, جاؤ کرو. پروفٹس بھی بھیج دیے, گائیڈ بھی بھیج دیا, اور کیا چاہتے ہو؟ گائیڈ آ رہے ہیں, بک بھیج دی, کلیئر انسٹرکشنز بھیج دی, انٹویشن دے دی تمہیں, تمہارے اندر ڈیوائن کوڈ ہے جس کو ہم گاڈ کوڈ کہتے ہیں, وہ ہر انسان کے اندر ہے. ایک نہ ایک دن سب کے دل سے آہ نکلتی ہے, ابھی نکلے یا 50 سال بعد نکلے, یہ پھر جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا, کبھی نہ کبھی آہ نکلتی ہے اندر سے, ہر بندے کے دل سے, کہ اللہ کو پکارتا ہے, ہر بندہ گاڈ کو پکارتا ہے. الٹیمیٹلی وہ اس کو یاد آتا ہے کہ میرا تخلیق کرنے والا کون ہے. اس لیے اس ڈیوائن کوڈ کو پہچانے, اپنے پرپز کو پہچانے, اپنے مقصد کو پہچانے. آپ یہاں موجے کرنے, پارٹی کرنے نہیں آئے ہیں. پارٹی جو ہے وہ ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے اوپر کی جگہ وہاں پہ ہے. ابھی تو آپ نے پرپز چوز کیا, خود چوز کیا, اور پھر اللہ کو یہ بھی کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا. لیکن ہم جب یہاں آئے تو وہ آج ہمارا حال آپ کے سامنے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے, اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ڈز ناٹ مین سی کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے. یہ تو خیر سورہ یاسین کیا ہے, اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ کہ کیا انسان پہ ایسا ٹائم نہیں گزرا, اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, ہیز ناٹ اے ٹائم پاسڈ آن ہیومن بینگ when he was not even worth mentioning. لیکن آج کھڑا ہوتا ہے میرے سامنے. دیکھیں, اللہ نے ہر بندے سے بات کی, فرعون سے بھی بات کی. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, اور ہے بھی اس طرح. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ڈانٹا کیوں ہے, اللہ نے اتنا غصہ کیوں شو, غضب کیوں شو کیا قرآن میں. باپ جو ہوتا ہے نا, باپ وہ اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے اچھا کے لیے, اگر اس کی اولاد غلط سائڈ پہ آ رہی, باپ ڈانٹ سکتا ہے. بھائی نہیں ڈانٹ سکتا سیم ایج کا, اوکے. بھائی کو کہے گا تم کون ہوتے ہو, تم تو خود میری ایج گروپ کے, لیکن باپ ڈانٹ سکتا ہے کہ نہیں ڈانٹ سکتا. تو اللہ کا ڈانٹنا کیا برا ہے؟ اللہ اپنی کریشن کو ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے, غضب بھی شو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے طریقہ ہے بات سمجھانے کا, محبت سے بھی سمجھائی, ہر طرح سے ہر ٹون آپ کو ملے گی. تو اللہ کہتا ہے کیا ان پہ ٹائم نہیں گزرا when they were not even worth mentioning. پھر آج کس بات پہ ڈینائی کر رہے ہیں, وائے سب کچھ تو میں بتا رہا ہوں. تو کرونالوجیکل آرڈر پہ واپس آتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے اناؤنسمنٹ پروٹوکول کے لیے میں بنا رہا ہوں, خلیفہ ہے وہ وہاں جا کے بسے گا, اس کی اولاد بھی بسے گی وہاں پہ جا کے ایک خاص مقرر ٹائم کے لیے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق, فرشتوں سے تعظیمی سجدہ, عالم ارواح میں دا ڈیوائن پیکٹ الست, جس کا بار بار اللہ نے ریمائنڈر دیا ہے. قرآن میں ایک اور آیا جس میں اللہ کہتے ہیں کہ او پروفٹ ریمبر, جب میں نے تم سے, نوح سے, عیسیٰ سے, ابراہیم سے, آدم اور موسیٰ سے پیکٹ لیا. یہ اللہ پروفٹ کو کہہ رہا ہے کہ ریمبر, یاد کرو, تم وہاں تھے اور تم لوگ اپنی امت کے آگے کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور تم لوگ نے لیڈ کرنا تھا ان کو. تو یہ پروفٹس آپ کو پتا ہے, یہ آیت سن کے بہت روتے تھے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار یہ آیت سن کے اتنا روئے کہ he was about to get unconscious because he actually remembered کہ میں نے کیا ذمہ داری, پروفٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اوکے. اس نے لیڈ کرنا ہے ہیومینٹی کو آؤٹ آف ڈارکنیس, اس نے جنگل کی لائف سے نکال کے انسانیت کی طرف لانا ہے, طہارت سکھانی ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام میں کیا طہارت ہے, واش روم کیسے جانا ہے اس کا طریقہ ہے, نیلز کاٹنے ہیں, گندا نہیں رہنا ہے,
फिर स्पिरिचुअलिटी बतानी है उसने, फिर पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट देना है, फिर बुतों की पूजा से निकाल के अल्लाह की इबादत तक लाना है, क्या क्या करना है, नबी का कितना बड़ा टास्क है। ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर ये आ गया। तीसरी बात है कि अल्लाह ने जन्नत में क्यों भेजा, डायरेक्ट दुनिया में क्यों नहीं भेजा। जब ह्यूमन बीइंग ने चूज दुनिया को किया, जब ह्यूमन बीइंग को खुद अल्लाह ने दुनिया के लिए बनाया था, तो जन्नत में क्यों भेजा। पहले इसका जवाब जो मैंने खोज लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का जवाब बता रहा हूं आपको। जैसे एक बंदे को प्रॉपर टास्क देने से पहले इंटर्नशिप कराई जाती है, समझ रहे हैं आप बात, किस लिए कराई जाती है कि इससे पहले तुम्हें मैं भेजूं, असल टास्क इधर थोड़ी ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, डेमो दिया अल्लाह ने, ये उलमा का जवाब बता रहा हूं। बाकी ये कि आप खुद रिसर्च करें, अल्लाह को गलती है कमी कोताही है माफ फरमाए, लेकिन हमने एक कोशिश करनी है। अल्लाह ने डेमो दिया, जन्नत में भेजा आदम इस्लाम को, वहां आदम इस्लाम ने दो चीजें फाइंड आउट की। क्या? व्हाट डिड ह्यूमन बीइंग फाइंड आउट अबाउट देमसेल्फ। डायरेक्ट अगर अल्लाह भेजते तो शायद हम ज्यादा ठोकर खाते दुनिया में आके, लेकिन हमें केयरफुल करके भेजा। क्या दो चीजें फाइंड आउट की जी? भूल जाना सबसे पहले, भूल जाना। एक तो हमें ये नेचर वाजे हो गई आदम अलैहिस्सलाम को कि मैं भूल भी जाता हूं, और क्या नेचर वाजे हुई वहां पे? सेल्फ कंट्रोल। ये इशू है, सेल्फ कंट्रोल हम भूल गए, सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा वीक है। एक तीसरी बात भी वाजे हुई कि इब्लीस वाकई हमारा दुश्मन है, बहुत वाजे हो गया कि देखो निकलवाया किसने, मैंने तुम्हें पहले वहीं भेजा था, लेकिन किसने निकलवाया वहां से? उसने निकलवाया। कैसे? डिजायर्स पैदा करके, वसवसा जिस भी सेंस में तुम्हें पैदा किया, तुम्हें वर्गलाया, तुम्हें तुम्हारे अमालों को मुज़य्यन किया, तुम्हें कहा तुम इमॉर्टल बन जाओगे, एंजल्स बन जाओगे, इस ट्री से खा लो, तुम उसकी बातों में आगे देखो, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद का दुश्मन है। वरना ह्यूमन बीइंग्स ने आके क्वेश्चन करना था कि क्यों वो दुश्मन है। समझ आ रही है आपको बात? इतना बड़ा दुश्मनी साबित कर दी कि देखो जिसने तुम्हें वहां से निकलवा दिया और यहां पर जो है तुम आगे हो, तो वो सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। इसलिए वेकअप कॉल दी अल्लाह ने कि ये खेल तमाशा नहीं है। वो और उसकी फौज, कुरान में आता है, वो उसकी फौज, उसके घोड़े तुम्हारे ताकुब में, घोड़ों तक का जिक्र है, अब ये पता नहीं साया में क्या हुआ है, लेकिन घोड़ों का भी जिक्र है, उसके हॉर्सेस तुम्हारे ताकुब में। तो ये रियलिटी है दैट वी आर हियर फुल ऑफ चैलेंजेस एंड वी हैव इट इन हियर। यस, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ी बात कि देखो दुनिया में जाके भी गलती करोगे लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को माफ किया। जब उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, आई फॉरगिवन योर फादर, इब्लीस और तुमने फर्क ये कि वो अकड़ गया, उसने कहा कि मैं तो ऐसी की तैसी, फिर उसने कहा फबी इज्जतिका, मैं आपकी इज्जत की कसम खाता हूं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हारे बाप ने माफी मांगी, हम ह्यूमिलिटी शो की, अल्लाह को एक्नॉलेज किया उसने और अल्लाह ने माफ किया। क्रिश्चियनिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया सजा है और उस ओरिजिनल सिन को जो है वो खत्म करने खुदा खुद एक अवतार की शक्ल में, जीसस की शक्ल में सूली पे चढ़ गया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी। ये उनका कॉन्सेप्ट है, द वर्ल्ड इज कर्स्ड फॉर देम नॉट फॉर अस। दुनिया बीच की जगह, ये अल्लाह की पनिशमेंट नहीं है, क्रिश्चियन समझते हैं पनिशमेंट है, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है हमें माफ करके भेजा गया है, हमारा ये टेस्ट है, ट्रायल है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने सिमुलेशन बनाई है कि दिखाओ, प्रूव करो कि तुम यहां पर आना चाहते थे, क्यों आना चाहते थे, प्रूव करो इसको। डायरेक्ट मैं करूंगा लेकिन प्रूव तुमने करना है कि यहां पर आप कैसे जस्टिस एस्टैब्लिश करोगे, कैसे रहोगे, इस दुनिया के चैलेंजेस को कैसे जो है तुम मुकाबला करोगे। ये बेसिकली जो फलसफा है, ठीक है, सारा का सारा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि लास्ट में आदम अलैहिस्सलाम को इंटर्नशिप डेमो दिया, 3-4 चीजें बताई, उसके बाद दुनिया में भेजा ताकि क्वेश्चन ना करे, कुरान में है ताकि तुम क्वेश्चन ना करो कल को। अल्लाह हमें तो बताया ही कुछ नहीं, कल को इंसान तो मुकर जाना था कि हमें तो ट्रेनिंग नहीं कराई, हमें तो हमारी नेचर नहीं बताई, हमें तो शैतान का भी नहीं बताया, ना प्रैक्टिकल कोई वो प्रूफ दिया कि शैतान हमारा जो दुश्मन है, ना हमसे कोई पैक्ट लिया था, तो हम सवाल किस चीज का? यहाँ अल्लाह कह रहा है सवाल इस चीज का कि तुम खुद चैलेंज लेकर आए, इसलिए पूछूंगा मैं तुमसे, आपके ठहरे में खड़े होकर जवाब दो कि कैसे तुमने जवानी कैसे गुजारी। 5 सवाल पूछेगा अल्लाह, माल कमाया कहाँ खर्च किया, इल्म हासिल किया क्या यूज था उसका, अकल तुम्हें इंटेलिजेंस दी कहाँ यूज करते थे, गेमें खेल के सिर्फ। चलें गेमें खेलना कोई इतना मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या सारी अकल वहां चली गई? टिकटॉक पे सर्फ हो गई सारी अकल, कहाँ यूज किया तुमने? हक को डिफेंड करने में यूज किया, जस्टिस के लिए यूज किया, किस लिए तुमने अकल को यूज किया? इंटेलिजेंस कहाँ गई तुम्हारी? फिर जवानी कैसे गुजारी? जब तुम में पैशन था, पावर था, क्या कर रहे थे? वेस्ट कर रहे थे।